مشرق نیوز کے ناظرین آداب، دن بھر کی اہم خبریں۔ شاہین باغ مظاہرین کو سمجھانے کے لیے سپریم کورٹ نے مذاکرات کار کی بنائی ٹیم، 24 فروری کو ہوگی اگلی سماعت۔ نربھیا کے سبھی قصورواروں کو 3 مارچ صبح 6 بجے دی جائے گی پھانسی، نیا ڈیتھ وارنٹ جاری۔ فوج میں خواتین کے لیے مستقل کمیشن کی منظوری، مرکز کی دلیل خارج، سپریم کورٹ کا فیصلہ نافذ کے لیے 3 مہینے کا وقت۔ دلی میں صبح سویرے اسپیشل پولیس نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کیے 2 خونخوار بدماش۔ 370 ہٹانے کے خلاف آواز بلند کرنے والی برطانوی ممبر پارلیمنٹ بیبی ابراہم کو نہیں ملی ہندوستان میں انٹری۔ ٹرمپ کے دورے پہ شیو سینا نے لکھا، غلام ہندوستان میں انگلینڈ کے راجا آتے تھے، تب ایسی ہوتی تھی تیاریاں۔ جامعہ ملیہ تشدد کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا، لائبریری میں طلبہ پہ پولیس کے جارحانہ مظالم کی ہو رہی ہے مذمت۔ تہاڑ کے جیل نمبر 4 میں پولیس اور قیدیوں کی شدید جھڑپ، کی جا رہی ہے جانچ۔ اتر پردیش کے لکھنؤ آگرہ ایکسپریس وے پر غلط سمت سے آ رہی وین کی ٹرک سے ٹکر، بھیانک سڑک حادثہ میں 7 کی موت۔ ہندو مہا سبھا نے حکومت سے اپیل کرتے کہا، CAA کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو گولی مار دیں۔ تعلیم یافتہ خاندان میں طلاق کے سب سے زیادہ معاملے والے موہن بھاگوت کے بیان پر بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور کا شدید رد عمل۔ خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے دلی کے شاہین باغ مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے پر راضی کرانے کے لیے سینئر ایڈوکیٹ سنجے ہیگڑے کو مذاکرات کار مقرر کیا ہے۔ اب معاملے کی اگلی سماعت 24 فروری کو ہوگی۔ جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس KM جوسف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ہیگڑے کو اپنے تعاون کے لیے 2 مزید افراد کی انتخاب کی اجازت دی۔ اس کے لیے ہیگڑے نے خود سینئر ایڈوکیٹ سادھنا رام چندرن کے نام کی تجویز کی۔ مظاہرین کو سمجھانے میں سنجے ہیگڑے کے ساتھ وضاحت حبیب اللہ بھی ہوں گے۔ دریں اثنا عدالت نے درخواست گزار BJP لیڈر نند کشور گرگ اور امت ساہنی کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت شاہین باغ مظاہرین کے مقام سے کم ایمبولینس اور اسکول کی بسوں کی آمد و رفت کے لیے عارضی حکم دے۔ آج بس اتنا ہی۔ مشرق نیوز کے ناظرین، شب بخیر۔